سر ایک تو گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سازی میں کامیاب ہوئی ہے سر، اس میں آئی پی پی کا بھی بڑا کردار ہے، آپ کیا کہتے ہیں سر اس ساری حکومت سازی کے معاملے میں؟ سب سے پہلے تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا. اب پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا جنہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، اور اس کے باوجود کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے ہمارا وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، انہوں نے ہمارا اسپیکر کو ووٹ دیا، وہ خود بھی ڈیپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی سنبھال رہے ہیں. اور اس کے بعد آئی پی پی کے جو دوست ہیں، جو جماعت ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. ہم ایم ڈبلیو ایم کا بھی شکر گزار ہیں اور پی ٹی آئی کا امیدوار کے بھی شکر گزار ہیں کہ سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ کو تسلیم کیا. اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیرسٹر امجد صاحب کو یہ متفقہ کینڈیڈیٹ مطلب یہ بلا مقابلہ الیکٹ ہوا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی انداز سے سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے مسائل کا حل نکالیں گے. یسٹرڈے ایران میں پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہیں، پاکستان ایران تعلقات بہتر ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں اس سے ایران کے ساتھ تیل اور گیس کے حوالے سے یا دیگر چیزیں؟ جہاں تک بالکل ایران پریزیڈنٹ آیا تھا کل، اور یہ جو امن کے لیے وزیر اعظم صاحب کا اور ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا کی پوری ٹیم کی کوشش، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب ہو تاکہ جو معاشی بوجھ اس وقت ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے اس جنگ کا، ان حالات اس میں کوئی کمی آ جائے، ان مسائل کا کوئی حل نکلے. جہاں تک پاکستان اور ایران کے تعلقات ہے، جنگ سے پہلے بھی اچھے تھے، انشاءاللہ تعالی جنگ کے بعد بھی اس سے بھی بہتر ہوں گے. ہمارا ضرور یہ کوشش ہوگا، زور ہوگا کہ صدر زرداری کا دیا ہوا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اگر آخر کار صدر زرداری نے یہ فیصلہ تب لیا جب ایران کے اوپر سخت پابندیاں ہوتی تھیں، اور وہ پابندیاں کے باوجود صدر زرداری نے پاکستان کا مفاد دیکھتے ہوئے یہ طے کیا کہ ہم نے یہ پائپ لائن بنا دیا، اور وہ پائپ لائن اب پہنچ چکا ہے پاکستان کی بارڈر تک. اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی یہ مشکلات کا کمی ہو تو جو سب سے پہلے منصوبہ ہوگا جو حکومت پاکستان مکمل کرنا چاہے گا، جو حکومت ایران ختم کرنا چاہے گا، وہ ایران پاکستان گیس پائپ. سر جو ایران میں بولا تھا کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہاتھ پکڑتے ہیں، اور جب مشکل سے نکل جاتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہاتھ پکڑتے ہیں، جب مشکل سے نکل جاتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں. ہم نے بجٹ میں دیکھا کہ آپ کو بہت تحفظات ہیں، لیکن حکومت کا اپنے جو تھا وہ بار بار آپ کو منانے کے لیے آتی تھی. لیکن کشمیر کے حوالے سے آپ کے کافی تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کروایا جائے، جبکہ حکومت کی جانب سے شیڈول بھی جاری، مطلب ایک شیڈول جاری ہو گیا ہے. تو نون لیگ نے اپنے ٹکٹ بھی جاری کر دیے ہیں ارکان کو. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات اس طریقے سے دور نہیں ہو رہی؟ جہاں تک گلا اور پاؤں پکڑنے کی بات ہے، یہ تو میرے الفاظ تھے ہی نہیں، تو پیر پگارا صاحب کے الفاظ تھے جو مجھے یاد آ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، بالکل صحیح ہے. ہر کسی سیاسی جماعت کا، ہر پاکستانی کا، ہر کشمیری کا اعتراض ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حالات جس حد تک بگڑ چکے ہیں آزاد کشمیر پہ، میں یہ دن نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کا بھی، بالکل حکومت کا، ریاست کا بھی پالیسی بڑے واضح ہے، اور عوام کی بھی، اور جو یہ احتجاج کرنے والے گروپس ہیں ان کے جو ایشوز ہے وہ سامنے ہیں. ہم چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ تمام مسئلے سیاسی انداز میں، سیاسی طریقہ کار سے حل کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل، نہ آج، نہ کبھی الیکشن کو پوسپون کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. ہم الیکشنز کروانا چاہتے ہیں. میں ابھی گلگت بلتستان سے جیت کے آیا ہوں. میں کیوں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے کے پوزیشن میں ہے، کہ وہ الیکشن ڈیلے کیا جائے. مگر کشمیر کے مفاد، ان حالات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے صرف اتنا ریکویسٹ کیا کہ جو اسکیجول بیفور ٹائم اعلان کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو سیاسی سپیس ہے سیاسی حل نکالنے کے لیے، پارلیمان میں حل نکالنے کے لیے، وہ محدود کیا گیا. تو اسی ٹائم پہ، آئینی طور پہ، کانسٹیٹیوشنل ٹائم پہ، کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم میں ہم الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں، کروانا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے ضرور یہ کہا کہ جو الیکشن اسکیجول اعلان کیا گیا ہے وہ قبل از وقت ہے. اس کو اس لیے سورٹ آف ریکال کیا جائے تاکہ ہم وہ ان چیزوں کا سیاسی حل نکالے. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن
कायम किया जाए और ऐसे माहौल हो कि हम सब इलेक्शन के मैदान में उतर जाए। सर आपने जिस तरह कल ईरान के सदर आए सर, कुलभूषण जाधव भी ईरान के पासपोर्ट पे बलूचिस्तान आए थे, तो सर आप बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के हवाले से मुस्तकबिल में क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान इन सारे मामलात में पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत होने से बलूचिस्तान में कितना अमन आप देख रहे हैं सर? जहाँ तक कुलभूषण यादव को पासपोर्ट है उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर ये बात तो तय है। कुलभूषण यादव आया भी था और उसके इरादे क्या थे, उसकी कोशिशें क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो भी आपके सामने है। जो पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कोशिशें जारी हैं वो एक नेक्सस और एक फ्रेमवर्क के नतीजे में ये साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं। और ये इज़राइल इंडिया का जो नेक्सस है, अब हम सब का ज़िम्मेदारी है कि इसको हम एक्सपोज करें। और एक्सपोज एक जगह जहाँ होता है वो हमारा बलूचिस्तान में होता है। वो कैसे? एक तो जैसे आप कह रहे हैं कि कुलभूषण यादव वहाँ पकड़ा जाता है, पिकनिक करने के लिए तो नहीं आया, इन्हीं तंजीमों को, इन्हीं अलहदगी परस्त दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए आया था। और जब इज़राइल का जंग हुआ ईरान के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले उस जंग का इज़राइल की हमायत करने के लिए, अमेरिका के हमले की हमायत करने के लिए कौन मैदान में आया? वही अलहदगी परस्त दहशतगर्द ने आवाज़ उठाया। तो हम नहीं कह रहे, उनके अल्फाज, उनके एक्शंस अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये जो कुव्वतें, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हैं, वो भी इंडिया इज़राइल की नेक्सस को जैसे ईरान में काम कर रहे हैं, वैसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कामयाब हो। लेकिन पाकिस्तान के काविशों से, हमारा फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों की वजह से इज़राइल की जो भी साजिश ईरान के ख़िलाफ़ था वो भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। और जो भी इज़राइल इंडिया का नेक्सस पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, उनका तमाम साजिश भी हम नाकाम पीपल्स पार्टी करवाएंगे। को उसका गिलगित में असल मैंडेट मिला है क्योंकि आईपीपीबी जो है वो हुकूमत में शामिल मौलाना हो रही है। फजल रहमान कह रहे हैं हमने साबित किया कि धांधली हुई है।